بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا انجینئر جیسے لوگ آج اپنی عقل کے پردے میں چھپ کر وہی بکواسات کر رہے ہیں جو باطل ہمیشہ سے کرتا آیا ہے۔ یہ وہی زبان ہے جو باطل کے ہر دور میں حق کے مقابلے میں کانپتی رہی ہے۔ آج یہ کہتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے کے بعد چھپ گئے تھے۔ حضرت عمر نے جب اسلام قبول کیا تو وہ چھپ گئے تھے، کیونکہ ان کے قتل کے فتوے جاری ہو گئے تھے۔ ان کے قبیلے کے لوگ باہر آ کے بیٹھ گئے کہ اس نے تو اپنا دین بدل لیا ہے، تو حضرت عمر اپنے گھر سے ڈر کے مارے نہیں نکل رہے تھے۔ تو اب سنیوں کو یہ بات کیسے ہضم ہو؟ انہوں تو ایک جھوٹی کہانی کرائی گئی ہے کہ جب اسلام قبول کیا تو وہ تلوار لے کے باہر آ گئے۔ ارے نادان، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ عمر تو وہ ہیں جن سے شیطان راستہ بدل لیتا تھا، اور آج شیطان کی اولادیں ان کے ذکر سے گھبرا رہی ہیں۔ جب حضرت عمر فاروق ایمان لائے تو چھپے نہیں، بلکہ سب سے پہلے دار ارقم پہنچے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت اعلان حق کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ پھر ہم چھپ کر کیوں عبادت کرتے ہیں؟ پھر ہم سب سے کھلے عام اسلام کی دعوت کیوں نہیں دیتے؟ یہ مرزا جیسے لوگ جو خود کو یوٹیوب کی سکرین کے پیچھے چھپ کر بکواسات کرتے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ چھپنے والے عمر نہیں تھے، چھپنے والا شیطان تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر جس گلی سے گزرتا ہے شیطان اس گلی کو چھوڑ دیتا ہے۔ پہلے شیطان چھپتا تھا، آج اس کی اولادیں چھپ رہی ہیں۔ یہ جو آج جھوٹ بول کر حضرت عمر فاروق کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، دراصل یہی وہ لوگ ہیں جو شیطان کی وارث بن چکے ہیں۔ جس طرح شیطان حضرت عمر فاروق سے ڈرتا تھا، آج شیطان کے یہ پیروکار بھی حضرت عمر فاروق کے ذکر سے لرزتے ہیں۔ ان کا دل جلتا ہے اور وہ حقیقت کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر یاد رکھو، حضرت عمر فاروق کا نام قیامت تک چمکتا رہے گا اور باطل کی زبانیں کٹتی رہیں گی۔ مرزا انجینئر جیسے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چند جھوٹے الفاظ بول کر وہ حقیقت کو بدل دیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کی راتیں اسی خوف میں گزرتی ہیں کہ حضرت عمر فاروق کا نام آج بھی زندہ کیوں ہے۔ یہ اسی ابو جہل کی نسل کے لوگ ہیں، وہی پرانا بغض اور وہی پرانی عادتیں انہوں نے اپنائی ہوئی ہیں۔ مگر یاد رکھو، حضرت عمر فاروق کی شان نہ کل کم ہوئی تھی، نہ آج کم ہوگی، نہ کل قیامت تک کم ہوگی۔ یہ جو حضرت عمر فاروق کے خلاف زبان درازی کرتے ہیں، دراصل یہ اپنی اوقات دکھا رہے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد بھی سچ کے سامنے ذلیل و خوار ہوئے ہیں، اور یہ بھی ذلیل و خوار ہوں گے۔ ان کا انجام وہی ہوگا جو ہر بدبخت گستاخ کا ہوتا آیا ہے۔ عمر تو وہ ہیں جنہوں نے باطل کو للکارا ہے، اور وہ لوگ جو باطل کی گود میں پل رہے ہیں، وہی عمر فاروق کے خلاف آج بات کر رہے ہیں۔ عمر فاروق عدل کا باب ہے، حق کا جواب ہے، دشمن کے لیے بجلی گرے تلوار کی چمک ہے، باطل کی بھڑک ہے، شان میں بلند، حق کے پسند، جرت کی مثال، باطل کا زوال، فاروق اعظم، دین کا نظم، سچ کا سفیر، عدل کا امیر، دھوپ میں ڈھال، حق کا کمال، نور کا تاج، عدل کا راج، باطل کا مٹاؤ، حق کا جگاؤ، دین کی شان، فاروق کی آن، جرت میں یکتا، عدل میں سچا، تیغ حیدر کی دھار، فاروق کی للکار، شیر خدا کا یار، دشمن پہ وار، عدل کا نشان، دین کی جان، حق کی آواز، فاروق کا ساز، دشمن کے لیے قہر، اسلام کا فخر، قانون کا معیار، عدل کا وقار، جرت کی پہچان، عزت کی جان، توحید کا جام، انصاف کا کام، سچائی کی جیت، باطل کی ہار، شجاعت میں نرالا، فاروق سا حالی، زاہد بھی، عابد بھی، حاکم بھی، قائد بھی، امیر بھی، امیر المومنین بھی، عدل میں بڑا، دشمن پہ کڑا، پیارے نبی کا یار، جنت کا حقدار، باطل پہ بھاری، سچ کا راہی، قانون کی تلوار، انصاف کا مینار، باطل لرزے، حق ہے جلیل، فاروق کا نام، عزت کی دلیل، شیطان کانپے، راہ بدلے، فاروق کا روب، حق کی دلیل، باطل ہے کمزور، سچ ہے ثقیل، فاروق کی للکار، حق کی دلیل، قانون کی تلوار، انصاف کا مینار۔ یہ ساری صفتیں حضرت عمر فاروق کے اندر پائی جاتی ہے۔ یاد رکھو، عمر فاروق حق کا پہاڑ تھے اور رہیں گے، اور باطل کی زبانیں ہمیشہ کٹتی رہیں گی، مٹتی رہیں گی اور ذلیل و خوار ہوتی رہیں گی۔ اور عمر فاروق کے غلاموں کا سر فخر سے بلند تھا، اور آج تک عمر فاروق کے غلاموں کا سر فخر سے بلند ہے۔